السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلی الکبیر۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، اور بے شک اس کے سوا جسے بھی وہ لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مرتبہ اور گرامی قدر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور اسی سورت سے آیت نمبر 29-30 یعنی 29 اور 30 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بڑی لطافت اور باریکی سے بیان کیا گیا ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک و مختار ہے تو اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارا جائے، جس کو بھی حاکم اور فرما روا تسلیم کیا جائے، جس کو بھی شارع اور جس کو بھی اپنا ماوا اور ملجا تسلیم کیا جائے، وہ سب کے سب باطل ہیں۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ نے کیا فرمایا؟ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے رات کو دن میں داخل کر دیا، یعنی رات کا حصہ کس میں داخل کیا؟ دن میں داخل کیا۔ تو کیا ہوا؟ دن بڑا ہو گیا اور رات چھوٹی ہو گئی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک رات بہت بڑی ہو رہی تھی، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا۔ کچھ دنوں پہلے تک رات بہت بڑی ہو رہی تھی، اب دھیرے دھیرے رات گھٹ کے آ رہا ہے، گھٹتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے جو رات کے حصے کو دن میں جب داخل کرتا ہے تو دن جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ گرمی کے موسم میں ہوتا ہے کہ دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور گرمی کا موسم ہی وہ موسم ہے جس میں دن بہت بڑا ہو جاتا ہے اور رات بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دن کا حصہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنا اور گھسانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رات بڑی ہونے لگتی ہے اور دن چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ سردی کے موسم میں۔ تو یہ جو رات کا بڑا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا اور رات کا چھوٹا ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہوتا رہتا ہے، اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سورج اور چاند دونوں کو کام پر لگا دیا ہے۔ سورج اور چاند دونوں کو کام پر لگا دیا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمى، اور یہ دونوں کے دونوں، سورج بھی اور چاند بھی اپنے مقرر وقت تک بالکل چلتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے کام پر لگا دیا، اور ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ اس کا دو مفہوم حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر سلف سے روایت کیا ہے کہ اس کا دو مفہوم ہے۔ اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ٹیمپروری
ایک بہت ہی مختصر مدت مسخر کے لیے رکھ دیا ہے اور وہ ہر دن ہوتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے مسخر کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ چلتا رہے گا. اور دونوں ہی باتیں سلف سے بالکل ثابت ہے, حدیث سے بالکل ثابت ہے. دیکھیے پہلی بات جو ہے وہ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3199 نمبر کی روایت, اور اسی روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر روایت کیا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, سورج جب غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ذر کیا تم کو معلوم ہے یہ سورج جو ہے یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں, زندہ ہیں, ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہیں, تو اسی لیے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. یہاں پر ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اس لیے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. اللہ اس لیے جانتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, اور رسول اس لیے جانتا ہے کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس لیے انہوں نے ایسا کہا. آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کو کہنا ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ و رسولہ اعلم, بلکہ ہم یہ کہیں گے اللہ عالم, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا کی زندگی کو مکمل فرما کر وفات پا چکے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے, لہذا ہم لوگ اب کیا کہیں گے, اللہ اعلم, اللہ زیادہ جانتا ہے. تو یہاں پر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر بتاؤ کہ یہ جو سورج ہے یہ غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے, تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج ہر روز جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کے وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سجدہ کو قبول فرماتا ہے, اس کی سجدہ کو قبول فرماتا ہے اور اجازت دے دیتا ہے. پھر کل ہو کر کے سورج کدھر سے نکلتا ہے, پورب سے نکلتا ہے. لیکن وہ دن بھی بہت قریب ہے جب سورج عرش کے نیچے جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجدہ کو قبول نہیں فرمائے گا اور کہے گا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا جا. تو جس طرح سے مغرب سے وہ گیا ہوا تھا پھر مغرب سے ہی طلوع ہوگا, اور یہی قیامت کی نشانی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہے اور ہر روز جا کر کے وہ اجازت مانگتا ہے. لیکن دوسری ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن ابی حاتم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سورج ایک ایسی ندی کی طرح سے ہے جو دن کو آسمان میں اپنے مدار میں چلتا رہتا ہے, اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو زمین کے نیچے جا کر کے اپنے مدار میں چلتا ہے اور پھر اپنے پورے مدار کو پورا کر کے پھر سے پورب سے نکلتا ہے. تو ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو جو کام پر لگا رکھا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو اس کو ٹیمپروری اس کو موقع دیا ہوا ہے, مسخر کیا ہوا ہے, ہر دن جا کر کے اجازت طلب کرتا ہے, یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور جب قیامت کا دن قائم ہونے والا ہوگا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو کہے گا کہ اب تم کو پھر سے پورب سے اگنے کی ضرورت نہیں ہے, طلوع ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مغرب سے طلوع ہوگا. اور یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے بعد کسی بھی انسان کا عمل اور اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا, صرف انہی لوگوں کا عمل قبول ہوگا جو اس سے پہلے ایمان لا چکے رہیں گے. محترم سامعین کرام, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ وہ سخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى, اور اسی نے سورج اور چاند دونوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. کیا مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قدرت کاملہ والا ہے کہ جو کائنات کے ہر چیز کے اوپر مکمل اختیار اور کنٹرول رکھتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر چیز کو جانتا ہے. تم لوگوں کے سامنے جو کام کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اور جو چھپ کر کے 7 کمروں کے اندر جو کام کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. لوگوں کے سامنے جو ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اور تمہارے دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے.
ایمان والوں کے ایمان کو بھی جانتا ہے، اور جو نفاق اپنے دلوں کے اندر چھپا کر کے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے، تمہارے کیے ہوئے کرتوتوں سے باخبر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کب کرتے ہو، کیسے کرتے ہو۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کو جو خوب کھول کر کے بیان کرتا ہے، وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قدرت کاملہ کا مالک ہے، اللہ کے قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے تمام چیزوں کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے، وہ جو چاہے گا ہوگا، اللہ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی بھی ہمت نہیں۔ اللہ کے علاوہ پوری کائنات مل کر کے اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برحق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی معبود ہے، وہی سچا معبود ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے، یہ تو ہم نے اپنی زبان سے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے اس کو دل میں بھی تسلیم کیا، لیکن جب عمل کی باری آئی اس وقت اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر لوگوں کے حکموں پر چلنا شروع کر دیا۔ ایسے لوگ کبھی بھی اپنے وعدے میں اور اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ برحق ہے اور وہی سچا معبود ہے تو حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا ہی چلے گا۔ لوگوں کا حکم لا کر کے اس کے مطابق عمل کر کے اور منہ سے یہ کہہ دے کہ اللہ ہی برحق ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تم جو منہ سے بولتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تم جو منڈیاں ہلا دیتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اسی لیے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبود برحق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی تم کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی تمہارا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی تمہارا وارث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے مملوک اور غلام ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ کے حکم پر ہی چلنا ہے۔ مالک کسی اور کو مانو اور فرما برداری کسی اور کی کرو، ایسا ہوتا ہے کیا؟ معمولی کسی کمپنی کے اندر یا کسی فرم کے اندر یا کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر یا کسی سنستھا کے اندر یا کسی اس میں پبلک سیکٹر میں آدمی کام کرتا ہے تو بات کس کی چلتی ہے؟ جو سی ای او ہوتا ہے اسی کا چلتا ہے نا، جو سب سے بڑا مالک ہوتا ہے اسی کا سرکولر جاری ہوتا ہے، اسی پر سب کو عمل کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ اب ہم مانے اللہ کو اپنا حاکم مالک اور رازق اور قادر اور پھر ہم اپنے عملوں میں دوسروں کو فالو کریں، ابھی بھی ہم اللہ کے غلام نہیں، ہم اللہ کے نمک حرام ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مرتبہ، عالی مرتبہ اور گرامی قدر ہے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا